ایک جنرل اوپینین کے سب سے نزدیک اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ الیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس میں لکھا ہے جو خطاب ہے جو جواد خواجہ صاحب کا آپ نے پڑھا ہوگا نا تفصیلی فیصلہ. نہیں جواد خواجہ صاحب کے تو فیصلے کڑے ہیں. وہ کہتے ہیں آج کل وہ جو ہے وہ صوفیوں والی روش ہے ججز کی، وہ تو کہتے ہیں. لیکن بار میں ایک منٹ آپ کے لیے یہ عرض کر دوں گا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 600 کروڑ روپے پتہ نہیں ہے یا نکل گئے ہیں اور رینٹل پاور ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے، پیپلز پارٹی ہی کے سارے سکینڈلز ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے وہ تو پیروں کی جماعت ہے، وہ تو ولیوں کی جماعت ہے. میں ابھی چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، کیپٹلزم ایشلز ہیل ابھی کتاب آئی ہے، اس میں کہا ہے کہ $3.5 بلین کے اثاثے ہیں نواز شریف صاحب کے باہر. اس میں کہا ہے $460 ملین کی صرف موٹر وے کے اوپر کمیشن لی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے 10 سالوں میں 1500% اضافہ ہوا ان کے ایسٹس میں. سپریم کورٹ لے نا کل ان کے سو موٹو نوٹس اس کتاب کے اوپر. آپ بھی کیسز بنا دینا، انہوں نے کیسز بنائے تھے نا، ان کے پاس تو ایویڈنس ہوگی. یہ 35 کیسز بنے ہوئے ہیں، 35 کیسز جس میں رائیونڈ محل تعمیر ہوا، جس میں ان کے اپنے دو کیے ہیں. اگر اس ملک میں کرپشن کے اوپر کوئی ایشو ہونا ہے تو پھر یہ مسلم لیگ نون، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی لیڈرشپ، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کرپشن کی یہ بات کیسے کرتے ہیں. ان کو تو کرنی نہیں چاہیے، ان کو چاہیے کہ آرام سے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں. کرپشن کے اگر اس کرپشن کے اس سے سب سے زیادہ ایلیگیشنز اگر کسی کے اوپر ہے اس ملک میں، اس ملک کی تاریخ میں، تو وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. اور وہ اٹھ کے روز چیف جسٹس صاحب کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے بندوق لے کے ان کے کندھے کے اوپر وہ پیپلز پارٹی پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات نون لیگ کے اوپر ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا، پیپلز پارٹی کے اوپر تو جو ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن ہیں وہ عشر اشیر نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کے اوپر. اب دوسری بات جو چیف جسٹس صاحب نے کی ہے کہ جی سپریم ہے، آئین سپریم ہے. آئین اگر سپریم ہے تو آرٹیکل 239(6) بھی اسی آئین کا حصہ ہے جو کہتی ہے کہ there is no limitation on the power of parliament to amend the constitution. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں آپ کی بات درست ہے بالکل، مگر چودھری صاحب یہ جو ساری امینڈمنٹس یہ بل ہے یہ تو سارا ملک ریاض والے کیس کے حوالے میں ہے. یہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر اسکینڈلائز کرنے کی صورت میں چیف جسٹس کے 2 سینئر ترین جج نے متعین ان کو فارغ کر دیا، پہلی بات سائیڈ لائن کر دیا. میں آپ کو ایک اور بات واضح کرتا ہوں، یہ جو قانون آیا ہے یہ ہم نے نہیں لائے. 1997 میں نواز شریف صاحب کا جب سجاد علی شاہ سے کیس چلا تھا ایگزیکٹلی یہ قانون پیش کیا گیا تھا، اور یہ وہ ایکٹ ہے جو 2003 میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں رپیل ہوا، 2004 میں دوبارہ آیا. اور اب چونکہ اس وقت کوئی کنٹیمپٹ لا موجود نہیں ہے نا، بالکل آپ بنا رہے ہیں نا، یہ نئی لیجسلیشن ہے نا، اور یہ نئی لیجسلیشن یہ ہے. مگر سر یہ تو ایک واقعے کے تحت ہے. یہ میں نے آپ سے پوچھنا، میں بریک لے لوں. 1997 والی لیجسلیشن ہے. ٹھیک میں بریک لے رہی ہوں. ناظرین بریک کے بعد ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ عدالتی کارروائی سے ہٹ کر سکینڈلائز کرنے کے معاملے کو عدالت کے سکینڈلائز کرنے کے مترادف نہیں سمجھا جائے گا. اور بے شمار ایسی شکیں جو کہ صرف اور صرف ایک اہم مقدمے کی طرف ریفر کر رہی ہیں جو کہ بھی حال ہی میں آنے والا ہے اور آج سے یا کل سے اس کی پروسیڈنگز بھی شروع ہونے والی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 12 جولائی سے پہلے اس بل کی کیا اہمیت ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو نیا قانون بننے جا رہا ہے اس کے کیا فوائد اور کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اور کتنی ٹھنی ہوگی اس کے بعد سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے اندر. افتخار صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. ڈیفینیٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کی ایولیوشن ہو رہی ہے اور وہ تھوڑا بن رہے ہیں، ارتقاء کے مراحل میں ہے. لیکن یہ سب فلسفہ ہے. ابھی جو ہو رہا ہے اپیرنٹلی اس میں تو بہت سارے حقائق ہیں جو سامنے کھڑے ہیں ہمارے، اور وہ یہ ہے کہ ٹکراؤ ہے. عاصمہ شرازی جی، آپ ہر اختلاف کو ٹکراؤ کہہ لیں تو پھر سارا دن پاکستان میں لاکھوں اور کروڑ ٹکراؤ ہوتے ہیں. مجسٹریٹ کی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک جو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں وکلا کی طرف سے وہ ٹکراؤ ہوتے ہیں. افتخار صاحب یہ جو بل ہے، یہ بل جو ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا. آپ مجھے بات کرنے دیں گی تو ٹھیک ہے. سر پلیز، آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، مجھے جو کہنا ہے وہ بھی سن لیجئے. ریاست اور سوسائٹی سیکھتی ہے. پارلیمنٹ نے محسوس کیا کہ ایک ایسی سچویشن پاکستان میں آ گئی ہے جہاں پہ ایک قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے. انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی. اگر عدالت یہ سمجھے کہ یہ ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں.
تو یہی تو عدالت کہہ رہی ہے. تو کہنا اور ہے, یہی تو عدالت کہہ رہی ہے. ایک سیکنڈ آسما, ایک سیکنڈ سر, پہلے سے پریمپٹ کرنا کہ آسما شرادی اگلا فکرہ کیا کہے گی اور میں کوئی تبصرہ کر دوں مناسب نہیں ہے. میں صرف یہ ایک بات سر, ہم ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے 7 تاریخ کی, اس کے بعد اور اس قانون کے ٹیبل ہونے کے حوالے سے جو اس کے مسودے کے مجوزہ پہلو سامنے ہیں اس کے اوپر بات میں بطور افتخار ہے میں جج صاحب کے گفتگو پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. جج صاحب نے جو کہا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کو کہنے کا پورا حق ہے. چیف جسٹس صاحب کو کوئی حق نہیں ہے. جو افتخار صاحب بڑی میں عرض کروں گا احترام سے, چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے. اگر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو بسم اللہ کریں, ذرا جائے اپنے الیکشن وغیرہ اپنی کانسٹیچوئنسی دیکھ لیں, الیکشن لڑیں. دیکھیں اس کے اوپر پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے ہمارا جو موجودہ سپریم کورٹ کا رویہ ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو جسٹس مرکنڈے کاجو ہیں وہ انہوں نے یہ لکھا ہے, I deeply regret the constitutional misbehavior of Supreme Court of Pakistan, particularly your Chief Justice, who have shown utter lack of the self-restraint expected from a superior court. اور آگے جو آپ بات کر رہی تھیں وہ کہتے ہیں کہ in our judicial system, unless your court now changes its ways and gives up its confrontationalist attitude towards the political authorities, I have a dim view of the future of your constitutional setup. مطلب انہوں نے کہا کہ اگر یہی رویہ رہا تو میں آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے اس سے ڈس اپوائنٹڈ ہوں, مایوس ہو گیا. یہ چل ہی نہیں سکتا. لیکن اچھا, اور یہ کو پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوگا دنیا میں. لیکن اس کو آپ نے کاجو صاحب نے ٹھیک کہا ہوگا, مگر یہ جو آپ بل لے کے آئے اس کا مطلب ہے آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کنفرنٹیشن کے اندر جا رہے ہیں. کنٹیمپٹ لا لے کے آئے ہیں, ایگزیکٹلی وہی لا ہے جو 1997 میں رانا ثناءاللہ صاحب نے. افتخار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, مگر اس وقت کیوں 12 جولائی سے پہلے ایک وزیر اعظم کے جانے کے بعد آسما ہمیشہ یہ ہوتا ہے لیجسلیشن نیڈ بیسڈ ہوتی ہے نا. جو ہی آپ چل رہے ہوتے ہیں, جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تبھی لیجسلیشن ہوتی ہے نا. ابھی کنٹیمپٹ لا ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے, کوئی کنٹیمپٹ لا نہیں ہے, کنفیوژن ہے. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ کنٹیمپٹ لا ہے, جو گلانی صاحب کے اوپر, اس سے پہلے جو افتخار ایک آئی جی تھے ان کے متعلق ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ یہاں پہ کنفیوژن تھی کہ کنفیوژن ٹائم کے حوالے سے میں جس طرح سے پوچھ لوں, ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نیا لا لے کے آئے ہیں, اور اس قانون میں یہ قانون کوئی نیا نہیں ہے. کیا حرج ہے, نیا قانون بنانا تھا. شاہد صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے. کنفیوژن والی بات ہے نا, وہ کنفیوژن ان کو بھی پتہ نہیں ہے. کیوں کنفیوژن نہیں ہے, انہوں نے خود اس میں لکھ کے جو سر یہ تو آپ اخبار سے پڑھ رہے ہیں, اس میں نہیں ایسا لکھا ہوا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جو تمام پچھلے لاز ہیں وہ ریپیل ہو گئے. یہ غلط ہے, آپ ڈرافٹ نہ پڑھیں. اچھا میری ساری باتیں غلط ہے تو مان لیں گے نا, بولنے تو دینا. انہوں نے خود اس میں لکھا ہے, ہم نے نہیں لکھا. بابا جی پلیز, آپ ایک چیز الہج کر رہے ہیں جو ہم نے لکھی نہیں. بھائی مجھے بات تو کر لینے دینا, میں غلط کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, بے بنیاد بات کر رہا ہوں. بھائی پلیز, میں کہہ رہا ہوں میں بالکل جھوٹ بول رہا ہوں, بے بنیاد بات کر رہا ہوں, پلیز کہنے دیں. بے بنیاد بات اب ہم سے پلیز, یہ ٹائم آپ کا تو نہیں ہے, یہ ٹائم آپ کا, پلیز ایسا مت کرو نا. جی جی جی, غلط فیکٹ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. نہیں یہ غلط فیکٹ نہیں ہے. آئی ایم سوری سر, نہیں سر, نہیں پلیز نہیں, پلیز ان کو بات تو کرنے دینا. آپ اس قانون میں خود ریپیل کر رہے ہیں کہ ہیئر بائی ریپیل, تو آپ ریپیل کر کے ایک نیا قانون. ریپیل نہیں ہے, نہیں ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیسے ریپیل نہیں ہے, یہ سارے اخباروں میں چھپا ہے, یہ جو میرے پاس ابھی جو پارلیمنٹ میں ڈرافٹ پیش ہوا ہے اس میں یہ نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنل جو ڈرافٹ آیا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم یہ. جی سر, can I ask something from فواد, جو آج آپ نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اس کے پریمبل میں کیا لکھا پھر آپ نے؟ نہیں, پریمبل کی بات نہیں ہو رہی, رپیل کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2003-2004 کا قانون مانا ہے, اس لیے اس کو رپیل کیا. نہیں, وہ یہ ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں پھر کیا ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے. نہیں, ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ all laws of contempt جو اس سے پہلے موجود تھے ان کو ہیئر بائی ریپیلڈ. کوئی 2003-2004 کا اس کا مطلب لاس, اس کا مطلب ہے کہ اب نئے قانون لے کے اس کا مطلب قوانین کوئی چیز تھی نا جس کو دو ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کی, ایک کہہ رہی ہے دوسری کہہ رہی ہے. اب ہم کیا کریں. فواد, آپ کا یہ کہنا یہ تسلیم کرنے کے برابر ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون یا قوانین موجود تھے, یہ آپ کی ایڈمیشن ہے؟ وہ تو 1897 سے قانون موجود ہے, وہ تو 1999 میں قانون موجود ہے. وہ تو یہی تو کنفیوژن ہے کہ 2004 کا ایکٹ موجود ہے یا نہیں ہے. اس کو کنفیوژن 2004 کا ہے نا, یہ کنفیوژن ہے نا. ایک 16 ممبر بینچ جو ججمنٹ ہے اس میں اس نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ نہیں ہے. دوسرا جو یوسف رضا گیلانی صاحب والا, رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ اگر ہیں تو جی رانا صاحب ہے, رانا صاحب آپ بتا دیں, رانا صاحب آپ بتا دیں. یہ کنفیوژن ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے موجود تھا, اگر نہیں تھا وہ اس کو ریپیل کر رہے ہیں, وہ اس قانون کو.
देखिए, जब कानून मौजूद है तो फिर ही उसको रिपील करेंगे, और रिपील करने के बाद जो है वो उसकी जगह के ऊपर दूसरा कानून जो है लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी वाज़ेह बात है, आप अगर आर्टिकल 204 जो है वो पढ़ें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि एक कोर्ट शैल है पावर टू पनिश एनी पर्सन। अब एनी पर्सन जो है ना, एनी पर्सन में गवर्नर भी शामिल है, वज़ीर आज़म भी शामिल है, मेंबर्स पार्लियामेंट भी शामिल है, सारे लोग शामिल हैं। अब ये जो पहले इन्होंने ये एक अमेंडमेंट ला रहे थे ना, जिसमें ये गवर्नर वज़रा को और सारे लोगों को जो है वो बीच में से निकाल रहे थे कंटेंट में से, अब इनको बाद में समझ आई है कि ये एनी पर्सन जो है आर्टिकल 204 में, तो उसको जब हम इनको निकालेंगे तो एनी पर्सन की डेफिनेशन में तो ये सारे लोग आते हैं। सही बात। अब इन्होंने वो अमेंडमेंट जो है वो वापस ले लिया। ठीक, वो बता रहे हैं कि राजा साहब ने कहा है, राजा परवेज अशरफ साहब। आप जो ये आप यानी आप बताए ना कि राजा परवेज अशरफ की क्या हैसियत है, उसने डायरेक्शन देनी है, वो डायरेक्शन देने के काबिल है। हैसियत तो सीनियर मिनिस्टर पंजाब की है, राणा सनाउल्लाह साहब सारी होती है, वो अपना प्रेसिडेंट हाउस में उस गरीब ने क्या डायरेक्शन देनी है। तो आप बात ये कि जब आप इनको बात ये समझ आई कि ये आर्टिकल 204 में जो एनी पर्सन है उसमें से एनी पर्सन की तारीफ में सारे लोग आते हैं, हम किसी को निकाल नहीं सकते। अब इसके बाद आप अगली जो ये बात करने जा रहे हैं, अब इसी जो आर्टिकल जो है 204 इसकी जो क्लास 2 की जो यानी आगे एक बात बताए, कंटेम्प्ट लॉ होना चाहिए मुल्क में या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो बस फिर बात खत्म होगी। 1997 में राणा साहब आप पढ़ तो ले, जो आप लेके आए थे एक्ट वही एक्ट आप ला रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? नहीं, तो बात ये है कि आप या तो माने कि 1997 में मुस्लिम लीग नून गलत कानून लेके आ रही थी, उस वक्त के भी हालात यही थे और अब के हालात भी यही हैं। नवाज शरीफ ने जो है वो ये तो फिर आप चीफ जस्टिस साहब, इसलिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त माशाल्लाह अपोजिशन में बैठी हुई है, उसमें वज़ीर आज़म थे, फर्क तो यही है। अपने आप को किसी बात और सर वो तो खत्म कर दिया है वज़ीर आज़म। अच्छा, राणा साहब की बात समझ में मुझे नहीं है, एक सेकंड चुप कर। जी राणा साहब, जी प्लीज। आर्टिकल जो 204 है उसका जो यानी उसकी जो सब आर्टिकल 2 की क्लॉज भी है, उसमें ये है कि ए कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु स्कैंडलाइज द कोर्ट और अदरवाइज डज एनीथिंग व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग the court or a judge of the court, जो कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करने के उसमें होगी। ठीक बात है। ये राणा सनाउल्लाह साहब बड़े अच्छी तरह जानते हैं, खुद वकील हैं, हमें जानबूझ के मिसले बने हुए हैं। बात यह है कि आर्टिकल 204 जो है वो सब्सटेंटिव एक प्रोविजन है, जब तक उसके नीचे प्रोसीजर प्रोवाइडेड ना हो, जब तक उसके नीचे कानून मौजूद ना हो, अदालत प्रोसीड नहीं कर सकती। आपने अच्छा मुझे ही छोड़ दे, जरूरत क्यों महसूस हुई जज साहब के ये लॉ आए? सीधी सी बात है बीबी, देखिए मुकदमा चल रहा है। नहीं, इसी हवाले से जो मौजूदा हालात हैं, हाँ। उसी की वजह से जरूरत महसूस हुई। अरसलान इफ्तिखार केस, क्योंकि ये सर सिर्फ अरसलान इफ्तिखार देखिए सर, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को स्कैंडलाइज करने के मामले की सूरत में चीफ जस्टिस के फराइज 2 सीनियर 3 जज निपटाएंगे। जजों को अदालती का हटकर स्कैंडलाइज करने के मामले को अदालत के स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ नहीं समझा जाएगा। जो शिक बात कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब, ये उसकी तरफ सर बीबी आप ये नहीं, बल्कि मीडिया वालों को भी इसमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ मिला है। अगर आप देखें ना, 2-3 क्लासेज हैं, उसमें एक मीडिया वाले बात बड़ी सीधी है। इस बात में देखें जी, कोई माने या ना माने, ये बहस बराए बहस की बात नहीं है। ये जो कानून लाया जा रहा है, डेफिनेटली जो मौजूदा हालात हैं उसको उसके तनाजुर में लाया जा रहा है, जिसको हम दरगुजर नहीं कर सकते। कानून हमेशा ही सूरत हाल के तनाजुर में होते हैं। ये आप अजीबोगरीब बात कर रही हैं कि कोई जिसकी कानून की जरूरत ना हो, पार्लियामेंट उस पर बैठ जाए अगले 100 साल के ऊपर। कानून बनते ही तब हैं जब उनकी जरूरत महसूस हो। इसे तो मैं भी इनकार नहीं कर रहा, सर ये लोगों के लिए ही है ना, एक आदमी सर ये लोग साहब ये लोगों के लिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं इफ्तिखार साहब से ओपिनियन लेती हूं। जी सर, आपको लगता है कि ये सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। राणा साहब, क्या आप महसूस नहीं करते कि अब सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी आती जा रही है कि हमें उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाना ही पड़ेगा जिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वादा आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों पार्टियों ने किया था? 100%। राणा साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है इस वक्त? देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसमें उसकी तकरीबन कुछ 36 शिकें हैं। उनमें से एक ये है, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल होना है तो सब पे अमल होना है। 35 पे तो अमल हो गया, यही एक रह गई है। उसमें एक एहतसाब की भी जो है वो शिक है, बिल्कुल है, उसके ऊपर भी अमल होना है। चौधरी साहब जो अभी कह रहे थे ना कि जी बड़े करप्शन के इल्जाम है, ये है वो है, बात ये है कि एक आदमी चोरी करे आज,
وہ ملک کو لوٹے آج، اور وہ کہہ کے جی مجھے اس لیے نہ پکڑے، میں 15 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے اس کیس کو لے اور اس کے بعد وہ میرے متعلق بات کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ احتساب ایکٹ پاس کریں،